بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر میت پر مردے کے کان میں تلاوت کرنے والی حافظ قرآن لڑکی جب مری تو سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ بہاولپور کا سچا واقعہ۔ ارے شکیلا نہیں آئی اس مرتبہ؟ ہاں نہ دکھائی دے رہی ہے، ورنہ ادھر اعلان ہوتا ہے اور ادھر یہ بی بی پہنچ جاتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آج کیسے نہیں آئی۔ ایک عورت نے گہرائی سے تجزیہ پیش کیا۔ ارے لگتا ہے اسے پتہ نہیں ہوگا۔ ساتھ والی نے اپنی کہانی سنائی۔ لو ایسے کیسے اس بی بی کا پتہ نہ ہو؟ گاؤں میں ایک کیڑا بھی مرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے ضرور، یا تو اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہوگا یا پھر… ارے چپ کرو، وہ دیکھو سامنے آ رہی ہے۔ ایک عورت نے اس کی بات کاٹ کر سامنے کی طرف اشارہ کیا تو واقعی وہاں شکیلا گول دوپٹہ لیے صاف ستھرے چہرے کے ساتھ آ رہی تھی۔ اے لو یہ تو آ گئی، اس عورت نے عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ آج اس جنازے پر جانے میں کچھ لیٹ ہو گئی تھی اور جانتی تھی وہاں موجود کم و بیش سب عورتیں میرے متعلق ہی بات کر رہی ہوں گی، بلکہ انہیں تو میت کی پرواہ ہی نہیں ہوگی جس کے لیے وہ وہاں گئی تھی۔ سب کو اسی کی فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ شکیلا ابھی تک نہیں پہنچی۔ ویسے بھی اس کا کام میت کے غسل دینے کے بعد کا تھا، سو آج وہ ذرا دیر سے آئی تھی اور چلتی ہوئی سیدھا میت کے پاس پہنچ کر اس کے کان کے قریب جھک گئی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی، کیونکہ ان جاہل عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ وقت اور موقع دیکھے بغیر کسی پر بھی انگلی اٹھا دوں۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی، یقیناً تلاوت ہی کر رہی ہوگی جس کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، البتہ اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ وہ ایسے ہی جھک کر تلاوت کرتی رہی، پھر اچانک سے سیدھی ہو گئی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ مرحوم کے گھر والوں نے اسے پیسے دینا چاہے تو اس نے غصے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ ارے دیکھو کتنی نیک لڑکی ہے اور تم لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ بکتی رہتی ہو۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو یہ جملہ اسی عورت نے کہا تھا جس نے سب سے پہلے یہ بات اٹھائی کہ شکیلا ابھی تک نہیں پہنچی، اور تو اور اب اس کی ہم نوا بھی وہی تھی جو کہ شکیلا کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی جنازے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ خواتین جتنا اسے ناپسند کرتی تھیں اتنی ہی اس سے متاثر تھے۔ اس گاؤں میں موجود ہر گھر کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میت کے کانوں میں شکیلا تلاوت کرے، پھر چاہے اس کے لیے انہیں کتنے پیسے بھی کیوں نہ دینے پڑیں۔ آج سے سال بھر پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اگر چاہتی تھی تو کوئی اسے یہ کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے وہ کسی دوسرے گاؤں سے یہاں آئی تھی۔ اس کا گھر نہیں تھا کوئی، تو وہ گاؤں سے باہر ایک جھگی میں رہتی تھی، وہاں سے ہر وقت لوگوں کی مدد کرتی رہتی۔ جب اس کے آنے کے بعد گاؤں میں پہلی فوتگی ہوئی تو وہ پہلی مرتبہ گاؤں کے اندر آئی اور فوتگی والے گھر میں جا کر ان کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے یہاں میت کے کانوں میں تلاوت کرنے دیں۔ گھر والوں نے سختی سے منع کر دیا مگر وہ نہیں رکی، ان کے پیروں تک میں بیٹھ گئی کہ میں حافظ قرآن ہوں، میرا قرآن کس کام کا اگر میں کسی میت کی عاقبت ہی نہ سنوار سکی۔ خدا را مجھے تلاوت کرنے دیں۔ اس گھر کے لوگ شش و پنج کا شکار ہو گئے اور پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر شکیلا کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے تلاوت کرنی ہے، میں بدلے میں 1 پیسہ بھی نہیں لوں گی۔ گھر والوں نے اسے تلاوت کرنے دی۔ اسے 15 منٹ لگے، اس کے بعد وہ ایک دم سے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ جس پر وہ کہنے لگی کہ یہ شخص بخشا گیا ہے اور اس کے حصے کا الگ سے رزق تم لوگوں کو ملا کرے گا۔ تم لوگ بہت ہی جلدی امیر ہونے والے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ گھر والے پہلے تو بڑا حیران ہوئے مگر پھر اس سے کام پوچھا تو منع کر دیا کہ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ شکیلا نے ان لوگوں کو خبردار کر دیا کہ میت کے کان میں تلاوت میں کر چکی ہوں، اب اگر باقی کا کام نہیں کیا گیا تو تم لوگ برباد ہو سکتے ہو۔ گھر والے نہیں مانے اور کہا ہاں ہاں دیکھ لیں گے، ویسے بھی تمہارے جیسے جھوٹے بہت دیکھے۔ اس کے بعد بھی 2-3 فوتگیاں ہوئیں مگر کسی نے بھی اسے میت کے کانوں میں تلاوت کرنے نہیں دی۔ دوسری جانب ان لوگوں کو بھی 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا تھا۔ اب تو گاؤں کے لوگ اسے فراڈ کہتے اور کچھ ڈھونگی کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، بس اس کی نیت پیسے بٹورنے کی ہوتی ہے، تبھی یہ ہر فوتگی پر چلی آتی ہے۔ شکیلا چپ رہی، اس کے بعد وہ کسی بھی فوتگی پر نہیں گئی۔ 3 ماہ بعد ان گھر والوں کے حالات ایک دم سے بگڑنے لگے۔ سب سے پہلے تو ان کے سارے جانور وقفوں سے مرنے لگے اور 1 ہفتے کے اندر اندر ان کے سارے جانور مر گئے۔ وہ گھر والے بڑے پریشان ہوئے، کافی پیروں فقیروں کی طرف بھاگے مگر ان کی بات سنتے ہی سب پیر منع کر دیتے کہ ہم تمہارا کوئی علاج نہیں کر سکتے، یہ آفت تم لوگ خود لائے ہو اپنے اوپر۔ اس کے بعد ان کے گھر کے 1-2 لوگ بھی مر گئے۔ تب وہ واپس شکیلا کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگی کہ ہم تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو
جس پر شکیلہ نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو ایک آفت آئی ہے تم لوگوں پر، اللہ کے رزق سے منہ موڑا ہے نا، اس کی تکلیف جھیلنی پڑ رہی ہے۔ اس دن ان لوگوں نے کہا کہ وہ ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ شکیلہ نے اب ان سے کیا کام کروایا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، البتہ اس کے بعد ان کے دن بہتر ہو گئے اور وہ دھیرے دھیرے امیر ہونے لگے۔ جہاں ان کے 5 جانور مرے تھے، آہستہ آہستہ 1 سال کے اندر اندر ہی انہوں نے 10 جانور نئے لے لیے۔ بس پھر اس کے بعد تو شکیلہ کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ لوگ تو دعائیں کرنے لگے کہ کاش ہمارے گھر بھی کوئی فوتگی جلدی ہو جائے اور ہم شکیلہ سے تلاوت کروائیں، پھر دیکھنا ہمارے دن کیسے پھریں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ پہلی فوتگی کے بعد وہ تلاوت تو سب میتوں کے کان میں کر دیتی تھی، مگر اس نے ان سے دوبارہ کبھی وہ کام نہیں کروایا تھا جو پہلی میت کے گھر والوں کو کرنا پڑا تھا۔ سب گاؤں کے گھر اسے کہتے تھے کہ ہم تیار ہیں، ہمیں کام بتاؤ جس سے ہم جلدی امیر ہو جائیں، تو وہ بس مسکرا دیتی اور کچھ بھی نہ کہتی۔ مگر آج تک اس گھر کے لوگوں نے یہ بات کبھی نہیں بتائی کہ شکیلہ نے ان سے کیا کام کروایا تھا۔ لوگوں نے اسے بہت آفر دی کہ ہم تمہیں گاؤں میں کوٹھا ڈال دیتے ہیں، تم گاؤں کے اندر آ کر رہو، مگر وہ نہیں مانی، بس ایک ہی بات کہتی کہ میں سادگی پسند ہوں، مجھے یہ جھگی ہی راس آتی ہے، اونچے مکانوں میں رہنے کی میری اوقات نہیں۔ خیر یہ سب باتیں ایک جانب، مگر شکیلہ اس وقت ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا معمہ تھی جو آج تک کوئی بھی شخص حل نہیں کر پایا تھا۔ جو جتنا اس کے قریب جاتا وہ اس قدر ہی دور بھاگ جاتی۔ لوگوں نے اس کے متعلق بہت غلط باتیں سوچ رکھی تھی کہ یہ بڑی نیک ہے، کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر میں ایسا نہیں مانتی تھی کیونکہ مجھے بس وہ ایک ڈرامہ لگتا تھا، اصل حقیقت اس میں بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس روز بڑے ابا بہت بیمار تھے تو بڑی اماں نے ان کے لیے سب کچھ تیار کیے رکھا تھا۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ لوگ مرنے سے پہلے خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا سامان تیار کرتے تھے، جس میں کفن، جائے نماز، لوٹا، خوشبو وغیرہ سب کچھ شامل ہوتا تھا۔ شہر کے بڑے ڈاکٹروں نے بڑے ابا کے متعلق جواب دے دیا کہ ان کا بچنا مشکل ہے، تو پورے گھر میں ایک عجیب سے سوگ کی کیفیت تھی۔ بڑی اماں سے میں نے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، بڑے ابا ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وہ بیچاری بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ کہنے لگی اب ایسی عمر ہے کہ صحیح ہونے کا دل ہی نہیں کرتا، بس بہت جی لی زندگی، اب مزید نہیں۔ بڑی اماں نے مجھے کہا جاؤ گاؤں سے باہر جھگی میں شکیلہ ہوگی، اسے بلا لاؤ۔ میں نے منع کر دیا اور کہا اماں کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، چھوڑیں، ہمیں نہیں اسے سوگ پر بلانا۔ مگر بڑی اماں نہیں مانی اور غصے سے بولی میں نے اتنی شریف بچی آج تک نہیں دیکھی جتنی پیاری اور نیک وہ ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے اور قرآن کی تلاوت میرے میاں کے کان میں کر دے گی تو اس سے تمہارے دادا کی ہی بخشش ہوگی، باقیوں کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ میں نے منمنا کر کہا کہ اماں لوگ باتیں بنائیں گے کہ، مگر اماں کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ بڑے آرام سے بولیں کہ بنانے دو باتیں، جب ان کے گھر کوئی مرگ ہوگی تو دیکھنا یہ بھی بلائیں گے اسے، اب تم جاؤ، میں کسی لڑکے کو بھیج دیتی، مگر وہ جانتی ہو نا تم کتنے پردے کی پابند ہے، بس اسی بات کا خیال تھا، ورنہ اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو تمہارے ساتھ دماغ نہ کھپاتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مان جائیں، ابا تک کو سمجھایا، مگر ان کی بھی ایک ہی رٹ تھی، اگر میری ماں چاہتی ہے تو تم بلا لاؤ، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی نے بھی میری بات نہ سنی تو میں نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے بڑے ابا کو سب کچھ بتا دیا کہ یہاں تو آپ کے جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بڑی اماں تو یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ شکیلہ کو بلا لاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ بڑے ابا نے کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے انہیں پھر سے بھڑکانا چاہا، مگر جب غور کیا تو وہ کب کے جا چکے تھے۔ اسی وقت میری چیخوں نے بلند ہو کر اعلان کر دیا کہ بڑے ابا کی وفات ہو چکی ہے۔ گھر میں سوگ ختم ہو کر ایک دم سے بین اور رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ میں بھی بڑے ابا کے سرہانے سے لگے ہوئے روئے جا رہی تھی، کیونکہ میری پورے گھر میں ان سے سب سے زیادہ انسیت تھی۔ بچپن سے ہی ان کے ساتھ سوتی تھی۔ میرے خود کے والدین نے مجھے کم پالا تھا، مگر جتنی محبت اور پیار بڑے ابا سے ملا تھا وہ کسی سے نہیں مل سکتا تھا۔ اور شکیلہ کو نہ بلانے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے ہمارا کوئی بھی غلط قدم بڑے ابا کی عاقبت خراب کر دے۔ مگر خیر ہو اس کی، وہ خود ہی ہمارے گھر آن دھمکی۔ میں نے اسے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا بی بی کہاں جا رہی ہو، چلو واپس جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہارا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ میرے بڑے ابا ویسے ہی بڑے نیکوکار تھے، تمہاری دلائی بخشش کی ضرورت نہیں۔ شکیلہ نے مجھے یوں دیکھا گویا کاٹ کھائے گی۔ وہ مجھے ایک سائڈ پر ہٹا کر اندر داخل ہو گئی اور سیدھا میت کے پاس چلی گئی، جبکہ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکی۔ گھر والے سب اسے دیکھ کر ایک دم عقیدت سے ایک جانب ہو گئے اور مرد سارے باہر چلے گئے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا گویا کچھ برا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی شکیلہ جھکنے لگی میں نے اس سے پوچھا تم کس صورت کی تلاوت کرنے والی ہو؟ وہ ایک دم سے زچ ہو گئی، مگر اتنی بھیڑ تھی لوگوں کی سو مجبوراً مجھ سے آرام سے بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ فلاں صورت پڑھنے والی ہوں۔ میں نے کہا تم 2 منٹ صبر کرو، میں ابھی آتی ہوں، اس سے پہلے یہ سب شروع نہ کرنا۔ مگر اس نے منع کر دیا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ لیکن میں نے اتنے لوگوں کے سامنے بڑی محبت سے اس سے بات کی تھی
کہ مجھے برا لگ رہا ہے آپ کو انتظار کروانا، مگر 2 منٹ کی بات ہی کیا ہے، دیکھنا جو کام میں کرنے والی ہوں وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنا مائک لیے وہاں آن موجود ہوئی اور کہا، لے آپ اس مائک کے ذریعے بڑے ابا کے کان میں تلاوت کریں، ایسے ہم غریب بھی سن کر ثواب کما لیں گے۔ مگر وہ شائستگی سے بولی کہ میں اپنی آواز غیر محرم مردوں کو نہیں سنا سکتی، اس لیے معذرت۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ اب کی بار سب لوگ بھی پریشان ہو رہے تھے، وہ چاہتے تھے شکیلہ جلد سے جلد اپنا کام مکمل کرے اور جائے وہاں سے۔ میں نے ڈیک پر وہ تلاوت لگا دی جو شکیلہ بڑے ابا کے کان میں کرنے والی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیا، تو میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنی آواز کسی اور کو نہیں سنوانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہی تلاوت میں نے ڈیک پر لگا دی تاکہ باقی سب بھی سن لیں اور ان کا ایمان بھی تازہ ہو۔ شکیلہ نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، یہ ایک اچھا خیال ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، یقیناً میں ہی اس کے متعلق برا سوچ رہی ہوں گی، ورنہ یہ تو سچ میں ویسی ہی ہے جیسی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے ڈیک پر تلاوت چلتی رہی اور شکیلہ نے بھی بڑے ابا کے کان میں تلاوت شروع کر دی، جبکہ میں اپنی جگہ چپ ہو گئی اور اندر ہی اندر شرمندہ بھی تھی، کیونکہ ایسے بلا وجہ کسی شریف انسان کو ٹوکنا اور تنگ کرنا سراسر غلط تھا۔ میں اپنی ہی شرمندگی میں بیٹھی تھی، جبکہ شکیلہ کب کی تلاوت کر کے جا بھی چکی تھی۔ اس کے بعد بڑے ابا کا جنازہ بھی چلا گیا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میرے لیے بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میری زندگی سے بڑے ابا جا چکے تھے، میرے خود کے والدین تھے، مگر انہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس 2 بیٹے تھے، اور جہاں بیٹے ہوں وہاں بیٹیوں کی کیا ضرورت رہتی ہے بھلا۔ میں بڑی تھی، شروع میں تو والدین نے بڑا خیال رکھا، لیکن جب میرے بعد لڑکا پیدا ہوا تو ابا کا پورا دھیان بیٹے پر چلا گیا۔ ان کی موجودگی میں اگر کبھی اماں میری طرف توجہ دے ہی رہی ہوتی یا کھانا بھی کھلا رہی ہوتی تو ابا اکتا کر کہتے، یار یہ تو بڑی ہو چکی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو اور عاصم کی طرف توجہ دو، وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ بس پھر اماں مجھے توجہ دینے کے لیے بڑے ابا یعنی کہ میرے دادا اور دادی کے پاس چھوڑ آتی، بس کھانا کھلانے کے وقت اپنے ساتھ رکھتی۔ مگر یہ تکلف بھی بہت جلدی ختم ہو گیا، کیونکہ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میں نے اماں کی تھوڑی سی توجہ لینا بھی گوارا نہیں کیا اور دادا دادی کو ہی بڑے ابا اور بڑی اماں پکارنے لگی۔ سارا دن ان کے ساتھ رہتی، کھانا کھاتی، حتیٰ کہ مجھے اسکول کا خرچ بھی وہی دیتے تھے۔ ہم سب لوگ رہتے ایک ہی گھر میں تھے، مگر اپنے والدین کو دیکھ کر مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ کبھی بھی وہ والا احساس نہیں ہوا کہ ہاں یہ سچ میں میرے ہی والدین ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیٹی ہی نہیں سمجھا تھا۔ میں بڑی ہوئی تو میرے رشتے کی فکر بھی بڑے ابا کو ہی تھی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو میرے رشتے سے متعلق بول رکھا تھا کہ کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ ایسے میں ہی ایک رشتہ میرے لیے آیا اور چٹ منگنی کے ساتھ ہی پٹ بیاہ ہو گیا میرا۔ مگر شاید قسمت کو بھی میری بہت سی آزمائش باقی تھی، کیونکہ وقاص بالکل بھی اچھے شوہر ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ویسے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر جب میں حاملہ ہوئی تو انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کرواؤں کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ میں نے ایک پرائیویٹ کلینک سے پتہ کروایا تو علم ہوا کہ میری لڑکی ہے۔ اس بات پر وقاص بہت غصہ ہوئے اور مجھے کہا کہ یہ بچہ نہ کرو، انہیں لڑکی نہیں چاہیے۔ مجھے یہی لگا کہ ایک مرتبہ پھر سے میں چھوٹی ہو گئی ہوں اور میرے والدین نے مجھے خود سے الگ کر دیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میری لڑکی ہوئی تو وہ مجھ سے بھی بدتر زندگی گزارے گی، کیونکہ میرے پاس تو دادا دادی تھے، مگر میری بیٹی کے پاس یہ بھی نہیں ہوں گے۔ شوہر نے بہت دباؤ ڈالا کہ تمہیں یہ بچہ گرانا ہی گرانا ہے، مگر میں جو کچھ اپنے والدین میں دیکھ چکی تھی نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد بھی اس سب سے گزرے۔ سو میں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں۔ اس بات پر شوہر چپ کر گئے اور اس کے بعد کبھی دوبارہ اس موضوع پر ہماری بات نہیں ہوئی۔ ایک روز میری طبیعت کچھ خراب تھی تو وقاص میرے لیے شربت بنا کر لائے، مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے دل سے دعا کی کہ میرے بچے کے لیے آسانیاں ہوں، ہم سب گھر والے ایسے ہی رہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کچھ دعائیں فوراً سے قبول نہیں ہوتی، سو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی اور اسی وقت میرے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ ہسپتال گئے تو علم ہوا کہ جو شربت میں نے کچھ دیر پہلے پیا تھا وہ زہریلا تھا اور میرا بچہ اس زہر کی وجہ سے ضائع ہو چکا تھا۔ چونکہ ہم سرکاری ہسپتال نہیں گئے تھے اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنا اور یہ بات دبا دی گئی۔ میں نے وقاص سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو جواب صاف تھا کہ بیٹے کی خاطر، مجھے بیٹا چاہیے، میں بیٹی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چپ کر گئی اور کچھ نہیں بولی۔ کچھ روز کے لیے میں کے آئی اور بڑے ابا کو ساری بات بتا دی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں مزید اس جگہ پر نہیں رہ سکتی جہاں میری اولاد کو خود ہی زہر دے کر مار دیا جائے۔ بڑے ابا نے میرے کہنے پر خلا کا کیس دائر کروا دیا، جبکہ میرے ابا کو اعتراض تھا۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ بچہ لڑکا چاہتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے، مگر نہیں، اب میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی ایسے ویسے کے پیچھے لگ کر نہیں لے سکتی تھی جس نے خود ساری زندگی مجھے برداشت تک نہ کیا ہو، پالنا تو دور کی بات ہے۔ وقاص نے بھی بہت منانے کی کوشش کی، مگر میں ایک مرتبہ اس شخص کی فطرت سے واقف ہو چکی تھی، مزید خود کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی تھی، سو خلا لے لی میں نے۔
اب میں چارپائی پر لیٹی بڑے ابا کی ہر اس بات کو یاد کر رہی تھی جو ہم دونوں نے مل کر کی تھی۔ وہ میری زندگی میں بہت اہم تھے اور بہت ہی اہم مقام رکھتے تھے۔ اچانک سے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کب سسکیاں بھرتے میں سو گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کو ڈر کر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں بڑے ابا کی چارپائی پر وہیں لیٹی تھی جہاں رات کو ان کی یاد میں سوئی تھی۔ میں خواب سے ڈر کر اٹھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑے ابا بڑے مسرور تھے اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا بڑے ابا، آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ یہاں ہم سب تو رو رہے ہیں، مجھے آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ اس بات پر بڑے ابا کہتے ہیں کہ شاید ایسا نہ ہوتا اگر وہ تلاوت۔ بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں مکمل طور پر شرابور تھی اور پھر سے خواب کو یاد کرنے لگی تو مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا، بلا وجہ اسے تنگ کرنا چاہا، جبکہ اس کی وجہ سے ہی تو میرے بڑے ابا کی بخشش ہوئی۔ یعنی لوگ سچ کہتے ہیں، وہ کوئی ڈھونگی نہیں بلکہ حقیقت میں خدا ترس لڑکی ہے جو اپنے حافظ قرآن ہونے کا فائدہ دوسروں کو پہنچا رہی ہے۔ کیا پتہ اگر وہ ایسے تلاوت نہ کرتی تو میرے بڑے ابا اس سے نہ بخشش پاتے۔ باقی پوری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، الٹا رہ رہ کر وہ تمام پل نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے جن میں نے شکیلہ کو شرمندہ کرنا چاہا تھا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ تو ایک بھرپور اور آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ واپس گئی تھی۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی بھی مرے گا میں شکیلہ کو خود بلا کر لاؤں گی اور اپنی بھی وصیت کر کے جاؤں گی کہ میرے کانوں میں وہی تلاوت کرے، ورنہ اس کے بغیر میرا جنازہ مکمل نہیں ہوگا۔ مجھے اب جلدی سے صبح کا انتظار تھا تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں اور شرمندگی کا اظہار کروں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے اور گھر سے نکل آئی، جبکہ بڑی اماں اور میری اماں پوچھتی رہ گئیں کہ صبح سویرے کہاں جا رہی ہو تم؟ مگر میں زیادہ دیر نہیں کر سکتی تھی، سو تیز تیز قدم اٹھاتی میں گاؤں سے باہر آ گئی۔ وہاں صرف ایک ہی جھونپڑی تھی اور وہ شکیلہ کی تھی۔ میں جھونپڑی کے باہر پہنچی اور آواز لگا کر اپنا تعارف کروایا۔ کچھ ہی دیر میں مسکراتی ہوئی شکیلہ باہر نکل آئی اور گرم جوشی سے مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے اسے بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا تھا اور میرے بڑے ابا بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر وہ تلاوت نہ ہوتی تو شاید ان کے حالات اتنے اچھے نہ ہوتے۔ شکیلہ کی مسکراہٹ ایک دم سے تھمی اور اس نے کہا مجھے خواب کا ایک ایک لفظ بتاؤ۔ جتنا بڑے ابا نے مجھے بتایا تھا وہ سب کچھ میں نے بتا دیا۔ تو وہ پھر سے مسکرا دی اور بولی ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں، یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں اپنے کل کے رویے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، مگر شکیلہ تو یوں تھی گویا اسے واقعی فرق نہیں پڑا۔ میں گھر آ گئی، سوچ رہی تھی بڑی اماں سے بھی یہ بات کروں، مگر ڈرتی تھی کہ انہوں نے الٹا مجھے ہی سنانی ہے کہ تمہیں میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اسے بلا دو، مگر تمہاری ناک پر ہی مکھی نہیں بیٹھ رہی تھی۔ سو چپ چاپ کلخوانی وغیرہ میں مصروف ہو گئی۔ اس روز کے بعد دوبارہ بڑے ابا میرے خواب میں نہیں آئے۔ میں اب اکثر ہی شکیلہ کی جھونپڑی میں جانے لگی۔ مجھے شکیلہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ باتیں بھی کم کرتی تھی، بس چپ چاپ بیٹھے مسکرائے جاتی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میں بھی اب مسکرانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے اپنے غم بھولتے جا رہے تھے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی مجھے تانے دے یا نہ دے۔ گھر والے بھی میرا مذاق بنانے لگے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے شکیلہ سے سخت چڑ تھی اور اب خود ہی اس کے پیچھے دیوانی ہوئے جا رہی ہے۔ خیر اب یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، بس جو ماضی میں ہوا وہ میری غلط فہمی تھی، مگر اب میں اپنی غلط فہمی پر قابو پا چکی تھی۔ بڑے ابا کا چہلم آنے والا تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں شکیلہ کو بلاؤں گی اور وہی ختم دلوائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے 2 دن پہلے ہی شکیلہ کو بتا دیا اور منت بھی کی کہ آپ کے علاوہ وہ ختم کوئی نہیں دلوائے گا، یہ کام آپ کو خود ہی آ کر کرنا ہوگا۔ شکیلہ اس بات پر بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی ہاں میں ضرور آؤں گی، بلکہ میں تو چاہتی ہی یہی ہوں۔ میں نے گھر پر آ کر سب کو بتا دیا کہ چہلم کا ختم وہی دلوائے گی۔ گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن رات کو میں سوئی تو اس مرتبہ دوسری بار بڑے ابا میرے خواب میں آئے تھے۔ وہ پہلے کی طرح بالکل بھی خوش نہیں تھے، البتہ بہت پریشان لگ رہے تھے اور بے چینی سے ادھر ادھر چل رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا بڑے ابا کیا ہوا آپ کو، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پہلے تو آپ بڑے خوش تھے، مگر میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ مجھ پر زیادہ غصہ ہوئے اور چیخنے لگے۔ میں ایک دم سہم گئی اور بڑے ابا سے معافی مانگی، ساتھ ہی کہا جو غلطی ہوئی ہے مجھے وہ بتائیں تاکہ میں اس غلطی کو سدھار سکوں۔ بڑے ابا کہنے لگے کہ غلطی تو تم نے بہت بڑی کی ہے، پہلے میں تمہاری وجہ سے خوش تھا، مگر اب تم نے ہی دکھ دیا ہے مجھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا دکھ؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ عورت کسی بھی طرح میرے ختم پر نہیں آنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس پر بڑے ابا کہنے لگے جادوگرنی ہے وہ، اس دن بھی تلاوت چلا دی تھی تم نے، ورنہ وہ جادو کرنے والی تھی مجھ پر۔ میں ان کی بات مکمل سن ہی نہیں سکی اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بے تحاشا ڈر لگ رہا تھا۔ اس رات بھی میں نے بہت انتظار کیا کہ کس طرح جلدی سے صبح ہو جائے اور میں شکیلہ سے پوچھوں کیا بڑے ابا درست کہہ رہے تھے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ صبح تو ہوئی لیکن میں شکیلہ سے نہ مل سکی۔ میں جیسے ہی اس کی جھگی میں گئی، وہاں جانے والی سب سے پہلی لڑکی میں تھی، اس کے علاوہ جھگی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بستر سے نیچے آدھی لٹکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت
ایک دم سے متغیر ہو چکی تھی، بلکہ کہا جائے تو وہ ایک دم سے سیاہ پڑ چکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو ڈر گئی، لیکن اس سے پہلے میں لوگوں کو شکیلہ کی موت سے آگاہ کرتی، میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس کے سامان کی تلاشی لی، کیونکہ میں بڑے ابا کی بات کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ ساری عمر اس شک میں نہیں گزار سکتی تھی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے سامان میں ایک صندوق تھا، جس کو کھولا تو اس کے اندر سے جادو کی بہت سی چیزیں نکلیں، جن میں سر فہرست گڈے اور سندور کے علاوہ وہ باقی لوازمات تھے جو کسی بھی جادو میں استعمال ہوتے تھے۔ مجھے بڑے ابا کی بات پر یقین آ چکا تھا، مگر میں مزید تصدیق چاہتی تھی، سو چپ چاپ جھگی میں سے نکل آئی اور لوگوں کو خود ہی علم ہو جائے گا کہ شکیلہ مر گئی ہے۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھا اس کے گھر گئی جہاں شکیلہ نے پہلی میت کے کانوں میں تلاوت کی تھی۔ میں نے ان کی ایک عورت سے حقیقت پوچھی تو اس نے بتانے سے منع کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ شکیلہ مر چکی ہے اور جو جادو اس نے تم لوگوں پر کیا تھا ویسا ہی کچھ میرے گھر پر بھی کیا ہے، جس سے بچنے کے لیے مجھے عمل کروانا ہے، تو مجھے پوری بات بتاؤ۔ اس پر وہ خاتون بولیں کہ شکیلہ ایک بہت ہی بڑی جادوگرنی ہے، اس نے ہمارے مرحوم ابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تلاوت کے بہانے ابا کے کفن میں تعویذ رکھ دی ہے جس سے اس کا جادو مزید طاقتور ہو جائے۔ اس کے بعد وہ ہر مہینے ہم سے ابا کی ایک استعمال شدہ قمیض لیتی تھی اور اس پر جادو کرتی تھی۔ یہ اس نے باقی لوگوں سے نہیں کروایا، صرف ہم سے کروایا، لیکن باقی تمام میتیں جن کے کانوں میں وہ تلاوت کرتی تھی ان کے کفن میں بھی تعویذ ہی چھپاتی تھی، مگر تمہارے دادا کے کفن میں تعویذ نہیں چھپا سکی کیونکہ پیچھے قرآن کی تلاوت چل رہی تھی اور وہ اس کے جادو سے بچ گئے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی مانند پھیل گئی کہ شکیلہ جادوگرنی تھی اور اس کی میت کو کفن تک نہیں دیا گیا، بس ایک گڑھا کھود کر اس میں پھوڑ دیا گیا۔ یہ ہمارے علاقے کا سچا واقعہ ہے جس نے نہ جانے کتنے گھر برباد کیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔